بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ ہماری طرف سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب، پاکستان کے نامور تاریخ دان، محقق، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیشہ کی طرح اپنی شفقت کا اظہار فرمایا۔ موضوع گفتگو ناظرین آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے خاص طور پہ آج ان کی قیادت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس ضمن میں قائد اعظم کی جو ہم عصر قیادت تھی، جن میں خاص طور موہن داس کرم چند گاندھی شامل تھے، ان سے خاص طور پہ ان کا ایک تقابلی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ سر، میں آپ کا بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور اپنی مصروفیات کے باوجود آپ ہمیشہ سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ سر، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہم عصروں میں گاندھی کا نام سب سے اہم ہے، اور عموماً یہ تاثر بعض لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گاندھی جی ایک عالمی سطح کے مانے ہوئے ایک مفکر بھی ہیں، اور بہت ان کا ہندو اسپرچول یا روحانی اعتبار سے ہندوازم کے حوالے سے بھی ان کو ایک بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح محض ایک سیاستدان ہیں، اور ایک ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے کبھی کوئی جیل نہیں کاٹی ہے۔ تو یہ عموماً اس طرح کی پیراڈائم میں جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تو بسا اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت کو تھوڑا جان بوجھ کے انڈرمائن کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کو یہ آج بتانے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی کا، ان دونوں کی ہندوستان کی تاریخ میں اور تحریک آزادی میں ان دونوں کا اصل مقام کیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو اور گاندھی کا جب ہم تقابلی جائزہ لیں تو ان دونوں میں سے کون قیادت کے اعلیٰ معیار پر نسبتاً زیادہ پورا اترتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس سلسلے میں سر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربے اور تحقیق کی بنیاد پر ہمارے ساتھ کچھ اپنی انفارمیشن شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آج پھر آپ تشریف لائے ہیں اور مجھ سے وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا میں ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں ابھی جستجو میں لگا ہوا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں۔ ہاں، چلتے چلتے جو میں نے گاندھی جی کو پڑھا ہے یا قائد اعظم محمد علی جناح کو پڑھا ہے، میں اس کی روشنی میں آپ کے سوال کے اندر جمع بے شمار سوالات کا، پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی جسارت کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو رتی بھر شک نہیں ہے کہ موہن داس گاندھی صاحب اور قائد اعظم محمد علی جناح دونوں ہی بین الاقوامی انٹرنیشنل پولیٹیکل لیڈر تھے، اور دونوں نے ہی ہندوستان کو آزادی دلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر یہ گاندھی اور جناح کا ملاپ نہ ہوتا، آمیزش نہ ہوتی، کمبائنڈ ورک نہ ہوتا، تو وہ جو آپ کو 1919 کا مانٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز، 1935 کا ایکٹ، پھر بعد ازاں جو 40 کی پالیٹکس میں دونوں بڑی شخصیات موجود دکھائی دیتی ہیں، اور دونوں ہی بڑی بڑی
کنورسیشن میں، ٹاکس میں، چاہے وہ آپس میں تھی، چاہے وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ تھی، چاہے وہ ہندوستانی عوام کے ساتھ ان کا مکالمہ تھا، چاہے یہ علماء دین سے بات کر رہے تھے، چاہے یہ مذہبی لیڈر جو ہندوؤں کے تھے سکھوں سے بات کر رہے تھے، تو یہ دونوں ہی میں یہ سمجھتا ہوں دونوں نے ہندوستان کی آزادی اور اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب رہا آپ کا سوال، دیکھیے گاندھی جی کے بے شمار پہلو ہیں۔ گاندھی جی ایک تو ان کا جو فلسفہ تھا نان وائلنس موومنٹ چلانے کا، وہ یقیناً دنیا بھر میں بڑا پاپولر ہوا۔ نیلسن منڈیلا نے بھی کہا کہ میں نے ان سے سیکھا۔ اسی طرح جو بلیک موومنٹ چلی 1960s میں، کنگ مارٹن لوتھر، اس نے بھی کہا جی میں نے گاندھی جی کے اس فلسفے سے، نان وائلنس والے فلسفے کو میں نے اپنایا ہے۔ تو گویا اس وقت نان وائلنس کا جو فلسفہ گاندھی جی جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ہندو مذہب سے لیا، پھر کبھی کہتے ہیں کہ میں نے بدھ مت سے لیا، لارڈ بدھا سے لیا۔ بلا شبہ اس پہ تو کوئی شک نہیں، لارڈ بدھا تو وائلنس کے خلاف تھے۔ اچھا، مگر گاندھی جی کو جو کریڈٹ جاتا ہے، وہ کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ گاندھی جی نے اس فلسفے کو سیاست میں اور ایجیٹیشنل پالیٹکس میں متعارف کروایا۔ نتیجتاً وہ انہیں پاپولیرٹی حاصل ہوئی۔ ایک تو پہلو ان کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے جو کہ بعض کے نزدیک بہت اچھا پہلو، وہ بھرمچاری بن گئے۔ اب بھرمچاری بن گئے کہ جی میں آئی ایم اسپرچول لیڈر، وہ بعد میں بنے، میں اس کا بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ مگر انہوں نے بہت اچھا فائدہ اٹھایا جب ہوم رول لیگ چلی یہاں پر 1916 میں، 16 میں، وہ میرے خیال 15 میں 16 میں آئے، اور جنہوں نے ہی انہیں ویلکم، پہلے ہی جو پارٹی ویلکم پارٹی تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بمبے میں دی انہیں۔ ہوم رول لیگ جب چل رہی تھی تو مسز اینی بیسنٹ اور قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی جی، یہ تینوں مل کر، اور بھی لالا لاجپت رائے اور مدن موہن مالویہ، پھر بنگالی لیڈر، پنجابی لیڈر، سبھی لوگوں نے مل کر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک انہوں نے چلائی۔ تو اسی اثناء میں انہیں رولٹ ایکٹ کے خلاف جب یہ موومنٹ چلی تو جلیانوالہ باغ کا سانحہ ہوا، تو یہ وہی پرچار کر رہے تھے کہ جی عدم تشدد والی تحریک، لیکن وہ تشدد پہ اس کا خاتمہ ہوا۔ پر اسی دوران انہیں موقع ملا جو تحریک خلافت میں انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد سے کہا کہ آپ کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ آپ عدم تعاون کی تحریک نہیں شروع کرتے، نان کوآپریشن موومنٹ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو نان کوآپریشن موومنٹ میں بھی جناح کا فلسفہ یہ تھا کہ کوئی بھی نان کوآپریشن موومنٹ، یہاں جب عوام سڑکوں پر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، وہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا نتیجہ تشدد ہوتا ہے۔ اور پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ چورا چوری کا واقعہ ہوا فروری یا مارچ 1922 میں، اور گاندھی جی کو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی تشدد آئے گا میں اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ لیکن ناقدین تنقید کرتے ہیں کہ گاندھی جی کو اب چونکہ اعلان کر چکے تھے کھلم کھلا سول نافرمانی کا، اوپن سول ڈس اوبیڈینس کا، جو کہ انہوں نے شروع کر دینا چاہیے تھا، وہ تاخیر کر رہے تھے، وہ الٹیمیٹم دے رہے تھے۔ اگر وہ اوپن سول ڈس اوبیڈینس شروع ہو جاتی تو وہ کھلم کھلا بغاوت ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر بغاوت کی طرف ہم تحریک خلافت میں ہم اگر جا رہے ہیں تو وہ پھر اگر ہم چلے جاتے تو شاید انگریزوں کو ہندوستان میں اور ہزیمت اٹھانا پڑتی۔ تو یہ تو ادوار آئے گاندھی جی کے۔ پھر دوسرا ان کا جو ہم پہلوؤں کی بات کر رہا ہوں،
تیسرا ان کا روحانی اور مذہبی پہلو، جب انہوں نے کہا جی میں برہمچاری بن گیا ہوں، اور یہ کہ جی مجھے بس میرے جو بچے ہونے تھے ہو گئے، میری وائف جو ہے وہ ہم بہن بھائیوں کی طرح رہیں گے، وہ ان کا ایک یہ روحانی وہ پہلو آ گیا۔ اچھا، جو کہ ظاہر ہے لوگوں کو اس پر بھی جو ناقدین ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جی خواتین ان کے ساتھ لیٹا کرتی تھی، اور حتیٰ کہ وہ کہتے تھے کہ جی اگر وہ نہیں بھی پوری طرح پراپر ڈریس پہ میرے ساتھ تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور شاید انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ اکثر خواتین دائیں بائیں ہوا کرتی تھی، اگرچہ ان کی مسز بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور شاید ہی کسی نے رپورٹ کی ہو۔ یہ ایک پہلو روحانی تو ہے، ان کا یہ پہلو تھا۔ اچھا، یہ ایک طرف وہ سیاست میں آتے تھے، پھر وہ کانگریس کو ممبر بھی بنے، پھر کانگریس کی ممبرشپ چھوڑ بھی دی۔ اچھا، کانگریس کی ممبرشپ چھوڑ دی، پھر جب بھی ضرورت پڑی کانگریس کو، وہ بابا گاندھی جی کو لے آتے تھے، اور گاندھی جی بھرپور حصہ لیا کرتے تھے۔ وہ آپ کانگریسی وزارتوں میں بات چیت کو دیکھ لیجئے، چاہے آپ لارڈ للتھکو سے مذاکرات پہ دیکھ لیجئے، پھر آپ کوئٹ انڈیا موومنٹ میں گاندھی جی پھر وہ سیاست، عملی سیاست میں آ گئے۔ تو اسی طرح جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لارڈ ویول سے بات چیت ہوا کرتی تھی تو گاندھی جی پھر پالیٹکس پہ آ جاتے تھے۔ تو گویا ان کی کئی ڈائریکشنز تھیں، کئی پہلو تھے۔ پتہ نہیں وہ مناسب تو نہیں، میں ہندوستانی گانا بڑا پاپولر ہوا تھا، مجھے وہ گانا تو نہیں، کبھی تو چھلیا لگتا ہے، کبھی دیوانہ لگتا ہے، کبھی اناڑی لگتا ہے۔ تو وہ گاندھی جی اتنے ہماتن، یعنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹیز ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور جو کہ آپ دیکھتے ہو کہ یار ایک بندہ نیم لباس میں مبتلا اور ہاتھ میں چھڑی لیے پیدل ہی سفر کیے جا رہا ہے، کھانے کی طرف توجہ نہیں ہے، اور جذباتی ہوتا ہے، اور وہ کمیونل ایوارڈ کے وقت جب نچلی ذات کے ہندوؤں کو نشستیں ملتی ہیں، ووٹ دینے کا حق ملتا ہے یا اور حقوق ملتے ہیں، تو گاندھی جی میدان میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نچلی ذات کے لوگوں کو مرن برت رکھ لیتے ہیں، فاسٹ ان ٹو ڈیتھ آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ جو پھر وہ جو نچلی ذات کے ہندو تھے وہ تو برہمن کو یا اونچی ذات کے لوگوں کو ایسے تھوڑی مرنے دیتے، وہ گئے، پھر انہوں نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے کہا جی ہم 18-20% آپ کو نمائندگی دیں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو نچلی ذات کے لوگوں کا احساس محرومی دور کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا، وہ ہیریجن کے ساتھ جا کے رہنا شروع کیا۔ انہوں نے ان کا نام ہی ہیریجن کر دیا، وہ شودر والا لفظ، نچلی ذات والا لفظ، غلیظ الفاظ انہوں نے وہ نکال دیے۔ تو یہ گاندھی جی کو یہ جو پہلو ہے نا جی، ان کو آپ کو ہر حال میں سراہنا چاہیے، سراہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ نچلی ذات کے لوگوں کو، ہاں اس میں بھی پہلو نکالا جا سکتا ہے کہ جی ان کا سیاسی پہلو ہوگا۔ وہ ہندوؤں میں جو تفریق آلریڈی ان کے مذہب نے ڈال دی، مذہب نے ڈالی یا نہیں ڈالی، واقعی یہ سچ ہے کہ ہندو مت نے ذات پات نہیں بنائی تھی، صحیح، یہ بعد ازاں لوگوں نے بنا لی، جو کہ بعد ازاں جو میں جتنا ہندو مذہب کو سمجھتا ہوں یا جانتا ہوں، میں تو بالکل ہی معمولی سا میرا علم ہے، لیکن جو ہندو رائٹر وہ لکھتے کہ ہمارے ہاں دیر واز نو کاسٹ سسٹم۔ جیسے سر میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں کہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ اشوک کے زمانے سے پہلے تک گاؤ ماتا کا ذبح جو تھا وہ کوئی ممنوع نہیں تھا، نہ ہی ہندو مت ویجیٹیرینزم میں داخل ہوا تھا، بلکہ یہ اس نے پھر جب وہ جنگ و جدال سے اس کی نفرت پیدا ہوئی اور اس کے بعد پھر اس نے حکم جاری کیا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوازم میں پھر ایک بتدریج یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے سرائے کر گئی۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا غازی صاحب کہ ٹھیک ہے، مگر وہ صدیوں کا سفر کر کے ذات پات کا نظام چلا رہا تھا، تو گاندھی جی نے
اس کی نفی کرنے کی عملی طور پر کوشش کی. تو گویا ایک ہی وقت میں وہ مذہبی معاملات میں بھی شامل ہو رہے ہیں, روحانی معاملات پر بھی ہو رہے ہیں, ایک ہی وقت میں ذات پات کی نفی بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں, ایک ہی وقت میں وہ اونچ نیچ کی بھی واضح طور پر وہ تفریق کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہندوستان کو انگریزوں کے گوروں کے تسلط سے آزادی دلانا چاہتے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں. اور مگر ان کا جو فلسفہ ہے نان وائلنس کا, کانسٹیٹیوشنل مینز کا, وہ الفاظ ان کے سنیں, تقاریر ان کی دیکھیں, وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ یعنی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ خون بہانا چاہتے ہی نہیں ہیں. تو جو تقاریر خالی پڑھیں گے ان کے ساتھ ساتھ جو عملی ان کی جد و جہد کو نہیں پڑھیں گے پراپرلی, تو ان کے لیے تو وہ مہان ہستی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس ایسے میں ہمارے جب تحریک خلافت چل رہی تھی تو ہمارے علماء دین, جن میں علی برادرز بھی شامل تھے, مولانا آزاد بھی, عبد الباری فرنگی محل بھی, بالکل, اور لوگ بھی تھے, وہ ان کو باپو کہنا شروع ہو گئے تھے. بعض من چلے ان کو امام مہدی تک کا لقب کہہ دیتے کہ یہ وہ اوتار ہے. تو یہ ظاہر مذہب میں جب آپ جذباتیت آ جاتی ہے, اور وہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ بالکل آپ کا مذہبی معاملہ ہے اس حد تک آتا ہے, تو آپ اس کو پھر میکسیمم خراج تحسین پیش کرتے ہو. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھی انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ مستحق تھے کہ ظاہر ہے وہ آپ کے مذہبی معاملات میں. تو ہم آپ کا جو اس طرف تو یہ ہے, دوسرے طرف قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. اچھا, قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم بھی زیادتی کرتے ہیں, بشمول میرے خود اپنے. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں, تحریک پاکستان میں ان کا کردار بتا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کی تصویر بھی بڑی سنجیدہ سی لگا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کی نوجوانی جوانی کو بھول کر ہم سیدھا جمپ لگا دیتے ہیں ان کے, چاہے ہم سول سپوکس پرسن کی صورت میں ہو, چاہے وہ کرزمیٹک لیڈرشپ کی صورت میں ہو. ہم پہلے دن سے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک سنجیدہ اور مقصدیت پسند والا شخص پیش کرتے ہیں, جو کہ تھے, جو کہ سچ ہے. مگر یہ بھی سچ ہے, شیلا ریڈی کی کتاب آئی ہے, وہ جو کہ انہوں نے ان کے لو افیئر کا ذکر کیا ہے رتن بائی سے, قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ. تو ہم وہ پہلوؤں کو, ان کی نجی زندگی کو یا ان کے لوگوں کے ساتھ روابط کو ہم وہ نہیں دیکھتے. ہمارے ہاں مثلاً آپ اور میں شاید ایک شو میں تھے, وہ بچہ پوچھنے لگا کہ جی وہ شراب پیتے تھے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کوئی گاندھی جی سے تو نہیں کوئی پوچھے گا کہ آپ گائے کا پیشاب پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے, یا یہ کیا کھانا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے. آپ کی یقیناً بچے ہمارے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی فوڈ ہیبٹس کیا تھیں, ان کا لباس کیسا تھا, ان کا گفتار کیسے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کے جو زندگی کے پہلو ہیں, سب سے نمایاں ان کا سیاسی پہلو ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سماجی بھی ہے. یعنی یہ ایک آپ دیکھیں نا, ایک ان کا جن کے وہ ایڈوائزر ہیں, لیگل ایڈوائزر ہیں, دنشش پٹیل کا, وہ ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کی بیٹی 16 سال کی بیٹی ہے. وہ 16 سال کی بیٹی ان کو جناب جس طرح ان پر وارے جاتی ہے, اور جناح ان سے کیسے بچتے ہیں,
آج کل کے دور میں اس کو ہراسمنٹ بولتے ہیں، اور 2 سال تک اس کو کہتے ہیں کہ تم صبر کر، جب تک کہ پہلے تو اسے کہتے شرم کر کے میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، ہے وہ جب ان کو بے بس کر دیتی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ شادی ان سے کرنا پڑے گی، تو وہ ان کو شرائط رکھتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، نام بدلتے ہیں، مریم کرتے ہیں، اور پھر ہنسی خوشی اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اور پھر لیکن ان کی زندگی کا مقصد گاندھی جی کی طرح، گاندھی جی تو بیلنس کر لیتے تھے نا، گاندھی جی کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے، تو ادھر جناح کے ساتھ وہ اس طرح کی ٹیم نہیں تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گاندھی جی کا مین جو فوکس تھا نا، وہ ان کا فلسفہ جو تھا، انہوں نے لفظ وہ جو گاندھی جی نے جن کے ٹرمنالوجیز کو یوز کیا نا، نان وائلنس ہے جی، اور بھرماچاری، جو سارے ہندو اور ہندو میتھولوجی کے ورڈز تھے اور سمبلز تھے، وہ انہوں نے یوز کیے، جو کہ ویسٹرنز کے لیے بھی بڑے اٹریکٹیو تھے۔ قائد اعظم نے وہی ورڈ یوز کیے جو کہ ویسٹرن اس ورڈ سے آشنا تھی، لہٰذا قائد اعظم کی تقاریر کو وہ اتنا وہ نہیں زیادہ لے رہے تھے اگر گاندھی جی کا موازنہ کیا جائے۔ اچھا، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ گاندھی جو ہے وہ نمائندہ ہے 80% آبادی کا، بالکل۔ جناح جو نمائندہ بنتا ہے وہ 20%، 25% لوگوں کا بنتا ہے۔ ان 20-25% لوگوں میں بھی جو ہمارے علماء دین تھے وہ گاندھی جی کے زیادہ قریب تھے، کانگریس کے زیادہ قریب تھے، جن کے ہاتھ میں پروپیگنڈا مشینری ہوتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے، گاندھی جی تو نان وائلنس پہ لگے ہوئے تھے، اتنا زیادہ ان کا فوکس ہندوستان کو آزادی دلانے والی باتوں پر نہیں تھا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح تو عملی پریکٹیکل سلوشن کی طرف لا رہے تھے کہ جلد از جلد ٹرانسفر آف پاور کروائی جا سکے، پورا من اور کانسٹیٹیوشنل۔ اسی لیے تو وہ کبھی گرفتار نہیں ہوئے نا۔ گاندھی جی اگر اتنے نان وائلنٹ تھے تو وہ پھر گرفتار کیوں ہوا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا، وہ کیونکہ ان کی تمام نان وائلنٹ، مثلا 1919 میں وہ ان کو پنجاب بدر کر دیا گیا، پھر چورا چوری واقعہ جو آپ کے سامنے، وہ بھی نان وائلنس تھی، وائلنس پہ اینڈ ہوا۔ 1930 میں انہوں نے ستیہ گرہ شروع کی، وہ بھی وائلنس پہ اینڈ ہوئی اور گرفتار ہوئے، ان کے ساتھی گرفتار ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کوئٹ انڈیا موومنٹ پہ تو ان کو تو جیل کاٹنا پڑی، اور وہ تو جیل میں تقریباً اتنے بیمار تھے کہ مرنے والے تھے، ان کی بیگم بھی جیل کے دنوں میں، اور ان کی ڈیتھ ہوئی، اور جس کے بڑا ایک صدمے سے گاندھی جی دوچار ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہی نان وائلنٹ کا لفظ نہیں بول رہے تھے، کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے ذریعے، کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے، پیسفل مینز کے ذریعے لے رہے تھے۔ تو پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا لباس دیکھ لیجئے، گاندھی جی سے مختلف ہے۔ گاندھی جی انڈیجنس لباس پہن رہے ہیں، اور وہ جناب وہ خود وہ چرخہ کاٹ کر جی ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو کرائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ برلا اور ٹاٹا ہے، اور ان کی ہندو جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ گاندھی جی کے بارے میں، ظاہر ہے میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، کہ جو گاندھی جی تھے وہ انڈسٹریلسٹ کے پے رول پہ تھے، اور بلا شبہ انہوں نے لوکل انڈسٹری کو، جیسے سودیشی موومنٹ ہے، فارن گڈس کا بائیکاٹ ہے، اس کا سارا کا زیادہ فائدہ وہ ہندوستانیوں کو ہو رہا تھا، اور ان ہندوستانیوں میں 95% جن کی صنعتیں تھیں وہ ہندو ہوا کرتے تھے۔ تو وہ اس لیے لوگوں کا اگر یہ کہنا کہ یہ سارا گاندھی جی اس لیے کر رہے تھے، لیکن نقصان جن کو ہوا، ڈنٹ جن کو پڑا، وہ تھا برٹش، مانچسٹر
جناب برمنگم جو کہ ایک وقت میں بہت انڈسٹریل سٹیز اور ایریا اینڈ زون اور ریجن گنا کرتے تھے، وہ ان کا کافی نقصان ہوا گاندھی جی کے ان اقدامات سے. اسی سے پھر آپ جو دیکھیں نا، جو اگر مارٹن لوتھر کنگ نے سیکھا، جو سبق سیکھا کہ یار کس طرح ہم انگریزوں کو یا ہم گوروں کو، امریکہ کے گوروں کو ان کا مال کا بائیکاٹ کر دیں. جیسے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اللہ اللہ کر کے چلے گئے ہیں، شیم فل فلائٹ ہے ان کی جو وہ گئے ہیں، وہ کوئی معززانہ جمہوری طریقہ نہیں تھا، وہ جیسے گئے ہیں. اور بلیک لائف میٹر جو موومنٹ چلی ہے، کالے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ستم روا رکھا جا رہا ہے صدیوں سے، بالکل. تو گاندھی جی نے یہ بات ساؤتھ افریقہ میں کی تھی. صحیح. اس لیے ان کا جو میسج زیادہ جو یونیورسل گیا، ان کا وہ بلیک پیپل کے حق میں اور براؤن پیپل کے حق میں جو ساؤتھ افریقہ میں موومنٹ چلائی کہ جی نسلی امتیاز ختم کرو. پھر انڈیا اور بھارت جو اس وقت ہندوستان کہلاتا تھا، وہ اس میں جو انہوں نے کیا، تو اس لیے ان کا میسج وہ قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ فوکسڈ رہے مسلمانوں پہ، ہندوستان پہ، مگر چلتے چلتے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح خلافت تحریک ترکوں کے لیے بھی اتنے بے چین تھے. صحیح. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مسئلہ فلسطین پہ سب سے زیادہ آواز جنہوں نے اٹھائی وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. درست ہے. قائد اعظم محمد علی جناح تھے جو شام اور عراق کو آزادی نہیں مل رہی تھی، سعودی عربیہ کو نہیں مل رہی تھی، اور مسلم ممالک آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے، تو یہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاسوں میں قراردادیں پاس ہوا کرتی تھی. تو یہ مگر شاید وہ قائد اعظم اور گاندھی جی میں فرق یہ آ گیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح زیادہ تر، میں کلی طور پر نہیں کہہ رہا، زیادہ تر مسلمانوں کے مفادات کے لیے آواز اٹھاتے تھے، مگر انہوں نے یہ آپ کو یاد رکھے ہیریجن کے لیے بھی آواز اٹھائی. جی بالکل. 1944-45 کو بھی ساؤتھ انڈیا کے لوگ جناح کو لیٹر لکھ رہے تھے، مل بھی رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں، ورنہ ہم باقی ماندہ انڈیا میں ہمیں جو برہمن ہیں، برمن لوگ ہیں، اعلیٰ ذات کے جو لوگ ہیں، وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، جو کہ آپ دیکھتے ہو آج کل حال. صحیح. انہوں نے سکھوں کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے. انہوں نے تمام جتنے بھی دنیا میں جو پسری تھی قومیں، اور اس لیے پاکستان جب بن گیا تو وہ ایکول سٹیزن شپ کے قائل تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں گاندھی اور جناح کا موازنہ بنتا بھی ہے. دونوں کنٹمپریریز تھے، اور دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں دونوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. دونوں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جی کاٹھیا واڑ سے اٹھے، ساؤتھ سے اٹھے، اور وہ میمن تھے، میمنی بولتے تھے، مگر دونوں کے نظریات، لائف سٹائل، یہ میں اگر کہوں تو برا نہ لگے کہ اگر کسی کو، قائد اعظم میں کھلی کتاب تھے، ان کو ہر بندہ پڑھ سکتا تھا. قائد اعظم نے کوئی ایسا اسپرچول رول نہیں، روپ نہیں دھارا تھا. قائد اعظم نے سو کالڈ تقاریر پر زور نہیں دیا تھا. ان کے تقریر، ان کے قول اور فعل میں تضاد تلاش کرنا جو شیر لانے کے مترادف ہوگا. جبکہ آپ گاندھی جی کے اقوال اور فعل میں، جیسے میں نے ہلکے ہلکے چلتے چلتے ذکر کیا ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے ناقدین سمجھتے ہیں کہ بہت واضح تضاد تھا. صحیح. تو جو لوگوں نے ان کی صرف تقاریر سنی ہیں، افکار پڑھے ہیں، تو یقیناً پھر وہ مارٹن لوتھر کنگ بھی بن سکا. ہو سکتا ہے اس میں نیلسن مینڈیلا صاحب بھی ہوں، مگر اگر انہوں نے عملی جدوجہد اگر پڑھی ہو تو شاید وہ ہو سکتا وہ ان سے مختلف نتیجہ نکالے. لیکن میں پھر یہ کہہ دوں آپ کے سوال کے اسی جواب میں
گاندھی جی آخری دنوں میں اگر آپ کتابیں پڑھیں واقعی ایک انٹرفیتھ ہارمنی کے چیمپئن بن گئے تھے. ان کے کوئی بھی جو میٹنگ ہوتی تھی، جو خاص کر شام کو گیدرنگ ہوا کرتی تھی، سب سے پہلے وہ تلاوت ہی کرواتے تھے قرآن کی، گیتا کی، وہ آدی گرنتھ کی، بائبل کی کرایا کرتے تھے. تو یہ ان کے اندر بہت بڑی تبدیلی تھی کہ بین کیا ہے مذاہب ہم آہنگی کروانا. تو یہ گاندھی جی کو جاتا ہے. لیکن جناح کو اتنا بڑا مقصد ان کے سامنے تھا، اتنے بڑے چیلنج تھے کہ وہ اس مذہبی اور روحانیت کے ایز سچ اس طرف نہیں گئے، مگر یقین کر لیجئے ان کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی روحانیت سے بھری پڑی ہے. روحانیت سے ان کے زبان سے میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا، کبھی کسی کے بارے میں غیر محتاط الفاظ نہیں نکلے. صحیح کہہ رہے. انہوں نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا، حتیٰ کہ گاندھی جی کو وہ بہت احترام سے دیکھا کرتے تھے کہ یار گاندھی اگر کر دے ٹھیک ہے. انہیں بڑا مان تھا گاندھی پہ. صحیح. اسی طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لارڈ ویول، لارڈ لنلتھ وہ ٹھیک ہے پولیٹیکلی اختلاف تھا، مگر کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا اور بلو دی بیلٹ نہیں گئے. صرف ایک جگہ پر مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر آئے گا، باقی نہیں، میں نے انہیں کسی جگہ ایسا نہیں دیکھا. صحیح. نہیں سر ماشاء اللہ، بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنے جامع انداز سے گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک تقابل کیا ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ اس بات سے بہت زیادہ ایک اتفاق بھی ہے کہ اس سیناریو میں جب کہ چاروں طرف تفریق کی باتیں ہوتی ہیں، نفرت کی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں شاید گاندھی اور جناح کی دونوں کی شکل میں ہندوستان اور پاکستان کے باہم تعلقات کے ریفرنس میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت بھی ہے کہ ہم تاریخ کے ان صفحات کو ذرا کھنگالیں، اور ان دونوں شخصیات کا جو باہم جو تعلق تھا، ان کا کمپیریزن واقعی ایک لحاظ سے بنتا ہے لیکن نہیں بھی بنتا کہ دونوں کی پیراڈائم اور دونوں کی دنیایں مختلف تھیں. اس لیے یہ بات صحیح ہے. اور پھر ان کے دونوں کا آپس میں ایک احترام کا رشتہ بھی تھا، اس میں سیاسی مخالفت اپنی جگہ. یہ آپ نے بہت ماشاءاللہ جامع انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ہم اس سلسلے میں آپ کے بہت زیادہ ممنون ہیں کہ گاندھی اور جناح کے ان کچھ اہم پہلوؤں کی طرف آپ نے ہمارا اشارہ فرمایا. امید کرتے ہیں ناظرین گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور آئندہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا کوئی آپ کی کوئی فرمائش ہو کہ اس موضوع پہ ہم اپنے مہمان سے سوال کریں، تو آپ ضرور ہمیں موقع دیجیے.